مجاہدو مجاہدو لگاؤ ضرب حیدر، لگاؤ ضرب حیدر۔ خبردار، مجلس میں اگر کوئی سنی بھائی آیا بیٹھا ہے تو وہ ہماری جان ہے۔ اچھا مولانا صاحب، آج کے پروگرام سے یہ تیسرا سوال ہے۔ اکثر شیعہ ذاکر کہتے ہیں کہ سنی بھائی ہمارے، سنی مسلمان ہمارے بھائی ہیں، بلکہ کہتے ہیں ہماری جان ہے۔ اس پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے کئی سالوں سے ہمارے علماء نے یہ بتایا ہوا ہے کہ ان کے مذہب میں دھوکہ دینا، اپنے آپ کو دوسرے کے مذہب کا ظاہر کرنا ان کے ہاں بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا ثواب ہے ان کے ہاں۔ اور لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، جو آدمی تقیہ نہیں کرتا ان کے مذہب میں وہ بے ایمان ہے۔ تو ان کے ہاں، شیعوں کے ہاں تو تقیہ یعنی دھوکے بازی، اپنے آپ کو دوسرے کے مذہب کا ظاہر کرنا، اور ان کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی تقیہ کر کے سنی کے امام کے پیچھے نماز پڑھے اس کو اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا جیسے اس نے حضور علیہ السلام کے پیچھے صف اول میں نماز پڑھی۔ ایک دھوکے بازی اور الٹا اس کے اوپر ثواب۔ تو یہ جو آپ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں سنی ہمارے بھائی ہیں، بھائی نہیں ہماری جان ہے۔ دیکھیں، بظاہر تو عوام تو کہے گی کہ بھئی دیکھو یہ تو وسعت والے ہیں، لیکن میرا چھوٹا سا سوال ہے۔ یہ کہتے ہیں سنی ہمارے بھائی ہیں، بھئی ہمارا کلمہ تمہارے کلمے سے نہیں ملتا، ہماری اذان تمہاری اذان سے نہیں ملتی، ہماری نماز تمہاری نماز سے نہیں ملتی۔ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، پھر بھی بھائی ہیں۔ بھئی ہماری تمہاری بہت ساری لڑائیاں ہوئی ہیں، کہتے ہیں ساری لڑائیاں ہضم، پھر بھی سنی ہمارے بھائی ہیں۔ تو دیکھو ذرا، بات سوچنے کی ہے کہ جہاں کلمہ بھی نہیں ملتا، اذان بھی نہیں ملتی، نماز بھی نہیں ملتی، وہاں تو بھائی کہتے ہیں۔ اور جہاں قرآن بھی ایک، رب بھی ایک، جن کا نبی بھی ایک، خود حضرت علی فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے، وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَالنَّبِيُّنَا وَاحِدٌ وَدَعْوَتُنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ لَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِهِ وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا الْأَمْرُ وَاحِدٌ إِلَّا مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ مِن دَمِ عثمان وَنَحْنُ مِنْهُ بُرَاءٌ۔ حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جو لڑائی ہوئی جنگ صفین کی، اس کے بعد حضرت علی نے بیان جاری کیا، یہ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ سنو، معاویہ اور میرا رب ایک ہے، معاویہ اور میرا نبی ایک ہے، معاویہ اور میرا ایمان ایک ہے، دعوت ایک ہے۔ اب دیکھیں، جہاں کچھ بھی نہیں ملتا وہاں بھائی کہتے ہیں، اور جہاں سب کچھ ملتا ہے تو وہاں علی معاویہ بھائی بھائی پہ چڑھتے ہیں۔ تو دیکھو، جہاں سنی شیعہ کا کچھ بھی نہیں ملتا، اذان بھی نہیں ملتی، نماز بھی نہیں ملتی، قرآن بھی نہیں ملتا، عقیدہ بھی نہیں ملتا، تب بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہے۔ اور جہاں سب کچھ ایک ہے، ہم کہتے ہیں علی معاویہ بھائی بھائی، تو وہاں چڑھتے ہیں۔ تو کیا جہاں جوڑ ہے وہاں یہ توڑ پیدا کرتے ہیں، اور جہاں توڑ ہے وہاں یہ جوڑ پیدا کرتے ہیں؟ تو یہ بالکل الٹ ہے۔ اور ایک بات، دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ سنی ہمارے بھائی ہیں، سنی ہمارے، یہ مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری جان ہے۔ دیکھیں، یہ ہمارے جو سادے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں مسلمان کہہ رہے ہیں۔ بھائی ان کی اصطلاح میں مسلمان منافق کو کہتے ہیں، وہ کبھی سنی کو مومن نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے، اور اپنے لیے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ یہ شیعہ لوگ، ہاں، شیعہ کے ہاں مسلمان، یہ ان کی اصطلاح یہ ہے کہ یہ منافق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، ہاں، اور اپنے لیے کہتے ہیں یہ مومن ہے۔ یہ مر تو سکتے ہیں، سنی کو مومن نہیں کہہ سکتے۔ سنی کو کہتے ہیں یہ مسلمان ہے، اور اپنے کو کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی سنیوں کے ایمان کو یہ نہیں مانتے، یعنی سنیوں کو بے ایمان مانتے نا۔ تو اگر کسی کا احترام یوں کیا جائے کہ حضرت آ جائیں، یہ دسترخوان، یہ کھانا، یہ چائے، یہ پانی، یہ سب آپ کے لیے، آپ ہماری جان ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہماری جان ہیں، لیکن بے ایمان ہیں، تو کیا ایسا اکرام کوئی قبول کرے گا؟ ایمان جو نہیں مانتے، اس کا مطلب یہی ہوا نا۔ تو یہ کہتے ہیں سنی ہمارے بھائی ہیں۔ تو بھائی ہم کہتے ہیں کہ تم سنیوں کو اپنی جان بھی کہتے ہو،
भला ये तो बताओ, पूरी दुनिया के जाकिरों से मैं चैलेंज करके आपको कह देता हूं, उनसे पूछो, अपनी जबान से वो सुन्नी को मोमिन नहीं कहेंगे। इसका मतलब क्या है कि सुन्नियों का ईमान नहीं मानते ना। तो यही हुआ ना कि ये सारा इकराम आपके लिए, लेकिन आप बेईमान हैं। तो ऐसा इकराम कोई कबूल करेगा? बेवकूफ़ी होगा ना जो कबूल करेगा। अगर कोई मेरी गुफ्तगू सुनने के बाद तकिया करके ही सुन्नी को मोमिन कह भी देगा, तो फिर मैं उससे पूछूंगा, इस सुन्नी ने अकीदा इमामत को तो नहीं माना, ये मोमिन कैसे? इसने तबर्रा तवल्ला और अकीदा रजत को तो नहीं माना, ये मोमिन कैसे? और अगर अकीदा इमामत को माने बगैर भी ये मोमिन है, फिर तुम्हारे मजहब की जरूरत क्या बची? तो इसलिए ये धोखा है और अवाम को होशियार रहना चाहिए।